کیا بات ہے، کس کے خیالوں میں کھوئے تھے جو اتنا مسکرا رہے تھے کہ ماں کے آنے کی بھی ہوش نہ رہی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ماما، وہ جلدی سے خود کو نارمل کرنے لگا تھا۔ نہ بیٹا نہ جی، تم ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو، اپنی ماں کو نہیں۔ کون ہے وہ جس نے تمہیں اپنے پیار میں اتنا پاگل کر دیا ہے کہ تم کسی اور طرف دھیان ہی نہیں دے رہے؟ گولی لگی ہے تمہیں، مگر تمہارا دھیان شاید مرہم رکھنے والی کی طرف ہے۔ ماں کی بات پر شاویز بہت مشکل سے خود کو مسکرانے سے باز رہا۔ ہاں ماما ٹھیک کہتی ہیں آپ، شاید عشق ہو گیا ہے آپ کے بیٹے کو، وہ کہیں کھوئے ہوئے بولا تھا۔ نازیہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور کون ہے وہ خوبصورت لڑکی جسے میرے بیٹے نے چنا؟ میں بھی تو دیکھوں، ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے میرے بیٹے کو اتنی جلدی مسکرانے پر مجبور کر دیا؟ میں تو اتنے سالوں سے پیچھے پڑی ہوں کہ تمہاری شادی کر لو۔ چلو اچھا ہے، اب تم خود ہی شادی کر لو۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو اتنی لمبی پلاننگ کر چکی تھی۔ آپ میری پسند دیکھے بنا ہی میری شادی کروا دیں گی؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے بیٹے کی پسند نہایت بہترین ہوگی، ایسی لڑکی جس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ ہاں ماں کی بات پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرنے کے لیے شکریہ ماما۔ اس نے اپنی ماں کو دونوں ہاتھ لبوں سے لگائے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس بارے میں کچھ بھی۔ وہ تو شاید مجھے بھی نہ جانتی ہو۔ نازیہ بیگم حیران ہوئی۔ ہیں؟ ایسی کون سی لڑکی ہے جسے تمہارا علم بھی نہیں اور تم اس کے عشق میں گرفتار بھی ہو گئے ہو؟ شاویز نے بے بسی سے کندھے اچکائے تھے۔ ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل میں دیکھا تھا اس نے علاج کیا تھا میرا، ڈاکٹر مہرما ملک۔ نازیہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ جب اللہ نے محبت دلوں میں ڈال دیا تو پھر وہ ایک کرنے پر بھی قادر ہوگا۔ شاویز کا دل جیسے سکون میں آ گیا تھا۔ ڈیڈ مان جائیں گے نا؟ نازیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نہ مانے تو میں ہوں نا، منا لیں گے، بس تم شادی کا سوچو۔ شاویز کھل کر مسکرایا تھا۔ تھینک یو سو مچ ماما، آپ بہت اچھی ماں ہیں۔ وہ خوشی سے آگے ہوتے ماں کو سینے سے لگا گیا تھا۔ 2 دن ایسے گزرے جیسے وہ 2 لمحے اسے آج کے بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ آج وہ مہرما سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا۔ اب ہاسپٹل جا رہا تھا کیونکہ مہر نے کہا تھا کہ وہ 2 دن بعد پٹی چینج کروانے آئے۔ دوسری طرف حویلی میں نکاح کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ وہ اس وقت کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بہت مہارت سے میک اپ کیا گیا تھا، جویلری بھی پہنائی گئی تھی، مگر وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند کرسی پر بیٹھی چھت پر کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کا نکاح ہونا تھا اور چند منٹ گزرے جب کمرے کے دروازہ کھلا اور اس کی دائیں ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی۔ اس کی گاڑی تیز رفتار ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئی تھی اور وہ اب ریسیپشن تک جا رہا تھا۔ مہرما ذیشان سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب مولوی صاحب نکاح شروع کروا چکے تھے۔ ڈاکٹر مہر ملک سے ملنا ہے آپ ان کا کیبن بتا سکتی ہیں کہاں ہے؟ اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر مہرما تو چھٹیوں پر ہیں۔ شاویز حیران ہوا تھا۔ چھٹیوں پر؟ مگر خیریت؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ آج ان کی شادی تھی، اس لیے اب وہ کچھ عرصہ ہاسپٹل نہیں آئیں گی۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسہ جو کسی نے شاویز کے کانوں میں اتارا اور وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ریسیپشنسٹ کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے دوبارہ پوچھا تو مہرما چونک کر ہوش میں آئی تھی، پھر اس کے لب پڑپڑائے تھے۔ قبول ہے۔ نفی میں سر ہلاتا قدم میں پیچھے لیتے گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ جس سے عشق کر بیٹھا تھا اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ شاویز کو لگا کہ جیسے کوئی اس کی سانسیں چھین رہا ہو۔ وہ واپس پلٹا اور اب ہاسپٹل سے باہر نکل گیا تھا، مگر اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھی۔ دونوں طرف سے ایجاب قبول ہو گیا، نکاح ہو چکا تھا اور اسی کے ساتھ کسی نے مہرما کے وجود سے جان کھینچ کر نکال دی تھی۔ وہ ایک انچاہے مرد کی بیوی بن گئی تھی اور وہ اپنا لباس سنبھالے بہت مشکل سے صوفے سے اٹھی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ گھر آیا تو خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اب وہ غصے سے ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ کیوں اللہ، کیوں میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوا؟ وہ اذیت سے آری حد پر تھا اور نازیہ بیگم شور سنتی کمرے میں آئی تھی تو کمرے میں ایسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ شاویز یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ گھبرا کر اس کے قریب آئی تھی، وہ جو زمین پر بیٹھا بیڈ کی پائنتی پر سر ٹکا رکھا تھا۔ ماں کے پاس آ کر بیٹھنے پر اس نے اپنا سر ماں کے کندھے پر رکھا تھا۔ سب ختم ہو گیا ماما، سب ختم۔ آج اس کی شادی تھی، وہ کسی اور کی ہوگی اور میں اسے اظہار تک بھی نہ کر سکا۔ نازیہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ بیٹا کیا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں ماما، یا تو وہ میری ہوتی یا پھر کسی کی نہیں، وہ وہی تھی۔
اس کے بعد اب کوئی نہیں۔ نازیہ بیگم خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس غم سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ نکاح کے بعد وہی ہوا جس کا مہرماں کو ڈر تھا۔ ان کا ہاسپٹل جانا بند کر دیا گیا اور اس نے کافی کوشش کی، مگر ذیشان اس کے خلاف تھا وہ ہسپتال جائے۔ ان دونوں کا بہت کم سامنا ہوتا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی اور بس اپنے کمرے میں بند رہتی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے تھے اور ان کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا، اور بہت مشکل سے دادی نے اجازت لے کر آج ہسپتال آئی تھی، بس کچھ دیر کے لیے اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس پر بہت بڑا راز افشا ہونے والا ہے۔ اس کی ایک دوست اور کولیگ گائنیکولوجسٹ بھی تھی، اور وہ اس کے کیبن تک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اندر سے نکلنے والے مچلنے کو دیکھتے اس کے قدم وہی پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ ذیشان ملک تھا اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ مہرماں ایک سائیڈ ہو گئی تھی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ میں بہت خوش ہوں ذیشان، ہم ماں باپ بن رہے ہیں، بچہ ہمارا بچہ ہوگا اور بالکل تمہاری طرح ہوگا، بہت خوبصورت۔ یہ لڑکی اس کی آواز تھی، اور یہ الفاظ سنتے کسی نے مہرماں کے وجود میں سے چنگاریاں سی بھڑکا دی تھی۔ اس نے پلر کی اوٹ میں دیکھا کہ ذیشان اس لڑکی کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا، اور تم میری زندگی ہو، میری انمول محبت۔ اور مہرماں جہاں تھی وہیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے، اسے فرق تو اس بات سے پڑا کہ ذیشان حویلی والوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اب وہ نکاح کو ختم کروا سکتی تھی اور اپنی ڈیوٹی بھی دوبارہ سے شروع کر سکتی تھی۔ بس ذیشان کا دھوکہ حویلی والوں کے سامنے لانے کی ضرورت تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور اس کی تصویریں بنا لی۔ اب ذیشان پیار سے اسے اپنے گلے سے لگا رہا تھا۔ مہرماں کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا تھا، اور وہ موبائل بیگ میں ڈالتی ان کے سامنے آئی تھی اور پھر تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ واہ، کیا ہی خوبصورت منظر ہے، میری تو آنکھیں بھر آئیں۔ مہرماں کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ذیشان اندر تک جل گیا تھا۔ یہ ہے آپ کا وہ بزنس جو آپ گھر والوں سے چھپ کر کرتے ہیں ڈیئر ہسبینڈ۔ وہ ان کے قریب آئی۔ اور نام کیا ہے تمہارا؟ ویسے تو تم بہت شاطر ہو، بہت بے وقوف، میرے شوہر سے شادی کرنے کی جرت کیسے کی؟ اس نے اچانک اس لڑکی کے بال پکڑے، وہ تو درد سے کرا اٹھی تھی۔ ذیشان نے آگے بڑھتے مہرماں کو اپنی بیوی سے دور کیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ مہرماں کو پیچھے دھکیلتے غصے سے داڑتا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، آپ نے جو کیا وہ حویلی کی روایات کے خلاف ہے۔ چھپ کر خاندان سے باہر دوسری شادی کر رکھی ہے، اور تو اور یہ پریگننٹ بھی ہے۔ سوچیں اگر میں حویلی میں یہ راز سب کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ مجھ پر حویلی سے نکلنا بھی بند ہے، اور آپ مجھے دھوکہ دیں گے تو کیا سمجھا تھا میں خاموش رہوں گی؟ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دے میرے سامنے، ورنہ میں ابھی حویلی میں جا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی مہرو، اگر کچھ کیا تو تمہارا کیا حال ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ذیشان نے اسے کندھوں سے دبوچے دھمکی دی تھی۔ وہ لڑکی شاید پہلے سے جانتی تھی کہ ذیشان نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس سے شادی کی تھی، اس لیے وہ گھبرا کر ذیشان کے پیچھے ہو گئی تھی۔ میں تو سب کو بتاؤں گی، اور میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ مہرماں بھی اس سے زیادہ اونچے لہجے میں چلائی تھی۔ ہر روک ٹوک مجھ پر، اور تم خود باہر جا کر جیسے مرضی گل چھڑے اڑاتے رہو۔ ذیشان ملک اور میں خاموش رہوں گی، اور تو یہ تمہاری بھول ہے۔ شور کی وجہ سے ہسپتال میں ایک تماشا لگ چکا تھا، اور اس کی آخری بات ذیشان کا پارا ہائی ہوا، اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور مہرماں کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا تھا۔ مہرماں ہکا بکا اپنے گال ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اب وہ بھی بے یقین تھی۔ ذیشان نے اس کا منہ دبوچا۔ ہاں میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، اور اب میں اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ مہرماں ملک تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نفرت سے ہراتے اس نے مہرماں کو دور دھکیلا۔ یہی میری محبت ہے، اور تم سے نکاح صرف ایک معاہدہ تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے اپنی محبت چاہیے تھی، سو میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا شیشہ جو مہرماں کے کانوں میں گیا تھا۔ اور اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں ذیشان ملک۔ وہ اسے اپنی اتنی تذلیل پر خون کے آنسو پیتی واپس پلٹی تھی، اور 1 منٹ کے بعد ذیشان کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی، اور اس نے موبائل سامنے کیا تو وہ کوئی ویڈیو تھی جو مہرماں نے اسے بھیجی تھی۔ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا تھا۔ مہرماں جا چکی تھی، اور اس نے ویڈیو کھول کر دیکھی تو وہ اسی کی تھی جس میں وہ اپنی دوسری بیوی کو گلے لگا رہا تھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ نیچے ایک میسج جگمگا رہا تھا کہ 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس لڑکی کو طلاق دے کر حویلی واپس آ جانا اور سب کے سامنے مجھے طلاق دو،
ورنہ صرف ایک لنک اور یہ ویڈیو ہر انسان کے پاس جائے گی جسے تم نے دادی کے ساتھ مل کر دھوکہ دیا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکی تو میں اس ویڈیو کو ہر جگہ پبلک کر دوں گی، اور ہمارے نکاح کی فوٹو کے ساتھ۔ کیسے تم نے مجھے چیٹ کیا؟ ذیشان کے وجود میں غصے کا ابال تیز ہوا تھا اور مہرماں واپس گھر نہیں گئی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں آ گئی تھی جہاں وہ نوکری کے وقت رہا کرتی تھی۔ ذیشان ساری رات اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے گی، کس طرح وہ مہرماں کو سب کے سامنے جھوٹا بنائے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا، اسے مہرماں سے ملنا چاہیے، اور اسے مہرماں کو ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کے لیے بلایا کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہے، اور مہرماں جان بوجھ کر اپنا موبائل گھر میں لا کر چھپا گئی تھی کہ وہ کہیں اس سے ویڈیو نہ زبردستی چھین لے۔ وہ ریسٹورینٹ آئی تو ذیشان پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کرسی کھینچے بیٹھ گئی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ مہرماں نے سکون سے پوچھا تھا۔ دیکھو مہرماں، میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل ہے جسے ہم دونوں اپنی زندگی میں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ مہرماں نے سوالیہ آبروج گئے تھے۔ حویلی میں کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے درمیان کیا لڑائی ہوئی، یا میں نے تمہیں طلاق دے دیا ہے۔ تم میرا راز رکھو، میں تمہارا رکھوں گا۔ تمہیں ہسپتال جانا ہے، جا کر نوکری کرنی ہے، تم کرو، میں تمہیں اجازت دوں گا کرنے کی۔ حویلی والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میری کوئی اور بیوی بھی ہے۔ ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو یاد رکھنا، میں اس بات سے صاف مکر جاؤں گا کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ اور جہاں تک رہی بات ویڈیو کی، تو وہ تو اے آئی سے بھی جیسے مرضی بن سکتی ہے۔ مہرماں کو سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا۔ میں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں گھر والوں سے کہ تم یہاں شہر کسی اور سے ملنے آئی تھی، اور تم بھی کسی اور سے محبت کر سکتی ہو، اور گھر والے یقین کر لیں گے۔ تمہیں نوکری چاہیے تو دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں حلالہ کروانا ہوگا، بس کچھ منٹ کے لیے کسی اور سے نکاح، اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا، میں دوبارہ تم سے نکاح کر لوں گا۔ مہرماں حیرت سے اس کی بے حسی انسان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ ذیشان کے لبوں پر ایک زہرمندہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تو میں تمہاری کل صبح ہی حویلی جاؤں گا اور تمہاری رخصتی مانگوں گا۔ 2 دن بعد تم میرے بستر پر ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ بنا نکاح کے سب کچھ کروں گا۔ تم چاہ کر بھی روک نہیں پاؤ گی۔ اور کیا کسی نے تمہیں طلاق دیتے دیکھا؟ کسی نے نہیں سنا تھا؟ ہوگا، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس نے اتنی آہستہ میں طلاق دی تھی کہ ہاسپٹل میں کھڑے لوگ شاید سن بھی نہ پائے ہوں۔ تو تم ایک بلیک میل کرو گے مجھے؟ مہرماں نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، بس دونوں کے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔ تم میری ویڈیو ڈیلیٹ کرنا، میں تمہاری نوکری بحال کروا دوں گا۔ وہ پرسکون تھا۔ اور میں اس شخص سے نکاح کیوں کروں، وہ جو پہلے سے کسی اور کی نکاح کر چکا ہے اور اب اس کے بچے کا باپ بننے والا ہے؟ ذیشان سکون سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کمپرومائز کرنا ہوگا تمہیں مہرو، یا نوکری کے ساتھ یہ بٹا ہوا مرد، یا پھر کسی صرف نوکری کے بنا طلاق دے چکا مرد۔ وہ واپس پلٹا جب مہرماں اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ اور حلالہ ہوگا کیسے؟ اس نے ذیشان کے پاس آتے پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے بات کی ہے کہ غلطی سے میں نے اپنی بیوی کو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے طلاق دے دی، اور یہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اب گھر والوں کو پتہ لگنے سے پہلے ہی ہم دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بس تم کچھ منٹ کے لیے اس سے نکاح کر لو، مجھے اور پھر طلاق دے دینا، تو ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ مہرماں کا دل چاہا کہ وہ ذیشان ملک کی جان لے لے۔ وہ صرف اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے حویلی والوں کے سامنے سچ نہ آئے، اور مہروں سے بدلہ لینے کے لیے کہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ سب گناہ تھا، اور تم جانتے ہو نا ذیشان کے اس کے قریب آیا تھا، اور جو بعد میں ہوگا وہ اس سے بڑا گناہ ہوگا۔ مہرماں ملک، کل صبح 10 بجے تیار رہنا، اور ہم اس کے گھر جائیں گے۔ مہرماں خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی اور ساری رات سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ فی الحال اس کے پاس یہی حل تھا کہ وہ ذیشان کا ساتھ دے۔ بعد میں ذیشان کو کیسے ایکسپوز کرنا ہے وہ بعد میں دیکھے گی۔ شاویز اور ذیشان یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، اور جب ذیشان نے پریشان ہوتے اپنا مسئلہ اسے بتایا تو نہ جانے کیوں شاویز مان گیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ دونوں محبت کرنے والوں کو ملانے کا ذریعہ بن گیا تو اللہ اسے اس کی محبت دے دے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت اب کسی اور کی تھی۔ اور اس کے مام ڈیڈ ایک شادی کے سلسلے میں کچھ دنوں سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو اس نے ذیشان اور اس کی منکوحہ کو اپنے گھر ہی بلا لیا تھا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب شاویز وہاں آیا، مگر اس نے ایک بار بھی ذیشان کی منکوحہ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہا تھا۔ مگر جب مولوی صاحب نے نکاح کے وقت اس کا نام لیا تب جا کر ذیشان کا دماغ گھما تھا۔ مہرماں ملک ولد الیاس ملک، وہ تبھی سمجھ گیا تھا کہ یہ قسمت کوئی اور اشارہ ہے، وہی لڑکی جس سے وہ عشق کر بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد جب اس نے چہرہ اٹھایا اور پہلی بار مہرماں کو
کا چہرہ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ وہی ہے، وہی تھی جس نے اسے آج بھی عشق کیا تھا، مگر وہ ذیشان کے ساتھ کیسے؟ تو کیا وہ پہلے ذیشان کے نکاح میں تھی؟ قسمت اسے موقع دے رہی تھی، اس لیے اس نے مہرماں سے پوچھا کیا وہ یہ طلاق چاہتی ہے، کیونکہ وہ مہرماں کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ مہرماں نے بھی شاویز کو دیکھ کر طلاق سے انکار کر دیا تھا اور اسے ذیشان سے بچنے کا ایک حال نظر آیا تھا، اور اس کی آنکھیں کھلی تو وہ کسی کمرے میں تھی، مگر وہ اس کمرے سے انجان تھی۔ باہر آسمان پر رات کا اندھیرا اتر چکا تھا، وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی جب واش روم کے دروازے کھلے اور شاویز باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مہرماں حیران ہوئی اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ شاویز کے گھر میں تھی۔ ہاں، اب اس کا نکاح شاویز سے ہو گیا تھا اور اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ ہوش آ گیا آپ کو؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے مہرماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اب اس کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، مگر مجھے کیا ہوا تھا؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ آپ کو بہت تیز بخار تھا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے چیک کیا تو آپ کسی ڈاکٹر کو بلایا تھا، انہوں نے آپ کو ایک انجیکشن لگایا اور یہ کہا کہ آپ کو کچھ گھنٹوں تک ہوش میں آ جائیں گی، مگر میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا تھا۔ مہرماں کے بالوں کانوں کے پیچھے کیے۔ آپ وہ کیوں پریشان ہوئے تھے؟ مہرماں نے حیرت سے پوچھا تھا، مگر آپ کے لیے فکر مند تھا۔ ویسے ایک بات کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے مجھے طلاق کیوں نہیں دی۔ اس نے اپنی بے چینی کم کرنی چاہی تھی تو مہرماں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اپنے نکاح سے لے کر طلاق ہونے تک اور پھر یہاں آنے تک۔ میں جانتی تھی کہ یہ گناہ ہے اور میں گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے کیوں مجھے طلاق نہیں دی؟ آپ تو ذیشان کے دوست ہیں نا؟ آپ کے مہرماں نے بھی حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید میں طلاق دینے سے پہلے سوچتا بھی نہ، مگر میرے سامنے آپ تھی اور چاہے پھر وہ میرا دوست ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہوتا تو میں آپ کی مرضی کے بنا آپ کو کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ خدا نے اتنی ریاضتوں اور دعاؤں کے بعد تو آپ کو عطا کیا اور میں آپ کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مہر، اس کی باتوں پر مہر حیران ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ سمجھی نہیں۔ وہ صاف شاویز کی آنکھوں میں خود کے لیے عشق کے دیپ دیکھ سکتی تھی۔ مطلب یہ کہ جب پہلی بار گولی لگنے پر ہاسپٹل آیا تھا تو آپ نے میرا علاج کیا۔ اسی دن مجھے پہلی ہی نظر میں آپ سے عشق ہو گیا تھا اور اگلے دن جان بوجھ کر آپ نے زخم خراب کیے اور آپ کے سامنے آیا بس آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، مگر تیسری بار آیا تو پتہ چلا کہ اس روز آپ کی شادی تھی۔ میں بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا مہرو۔ میں نے کبھی کسی سے ایسے ٹوٹ کر محبت نہیں کی، مگر آپ سے خود بہت عشق ہو گیا تھا۔ گھر آ کر بہت رویا، اتنا کہ حد نہیں کہ میں نے بہت دعائیں مانگی کہ آپ اللہ اسے میری کر دے۔ بے شک اب وہ کسی اور کی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی اسے اپنا بنا لوں گا۔ شاید میری دعاؤں میں اتنا اثر تھا جو آج میرے سامنے میری محرم کی حیثیت سے بیٹھی ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے مہرماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مہر تو حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہیں گی؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا، آپ کا وفادار رہوں گا۔ وہ بہت امید سے پوچھ رہی تھی۔ میں اپنی جاب کا کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ شاویز مسکرا دیا۔ بالکل، آپ کو کرنی بھی چاہیے۔ آپ کے یہ خوبصورت ہاتھ لوگوں کی جان بچانے کے لیے بنے ہیں۔ اس نے نرمی سے مہرو کے دونوں ہاتھ پر لب رکھے تھے۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہو؟ اور اس نے بے حد حیرانگی سے پوچھا تھا۔ شاویز کے قریب ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ کی اجازت دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کے قریب کو جھلسا رہی تھی۔ اور میری فیملی کو سب سچ بتانے میں میرا ساتھ دیں گے؟ شاویز نے اب اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پائیں گی؟ وہ اس بات پر وہ مسکراتی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اس حد تک بھی چاہ سکتا ہے اور کہ اس کی خاطر ساری دنیا سے ٹکر لے لے گا۔ آج اسے ذیشان سے بچانے والا صرف شاویز تھا۔ آپ کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ اب اس نے اگلی پریشانی کا حل چاہا تھا۔ بالکل، میری پسند آپ کی ان کی پسند ہوگی اور زندگی مجھے آپ کے ساتھ گزارنی ہے تو کسی اور کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے؟ مہر حیران تھی۔ اس نے ایسا مرد پہلی بار دیکھا تھا جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنی محبت اپنانے کی ہمت رکھتا ہے، ذیشان کی طرح چھپ کر تو نہیں۔ اگر میری زندگی کہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیں گی تو میں ساری زندگی آپ کی عزت بن کر خوشی خوشی رہوں گی۔ اور اس کے ایسے جواب پر تو شاویز مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے مہرماں کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں کے پیالے میں لیا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مہر آپ میرے لیے کتنی خاص ہے۔ I love you مہر and really do۔ اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر تو مہر ہنس پڑی تھی اور وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لب
اپنے لبوں میں لیتے ہوئے اس کی سانسیں پینے لگا تھا، مگر اس کے لمس میں بے شمار محبت اور نرمی تھی۔ مہرماں کے اندر تک سکون اترا تھا، اور اگر ایسا شوہر اس کی قسمت میں تھا تو اس کے ساتھ ساری زندگی رہنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے مضبوطی سے شہویز کی شرٹ مٹھی میں بھیجی تھی اور دبوچ لی تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد پیچھے ہوا تھا جب اچانک مہر کو کچھ یاد آیا۔ آپ کو وہ گولی کیسے لگی؟ شہویز مسکرا دیا تھا۔ بزنس کی دنیا میں 100 ریبلز رہتے ہیں، انہی میں سے ایک کا کام تھا، مگر اب وہ جیل میں بند ہے۔ اس کی بات پر مہر کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ آپ صبح میرے ساتھ حویلی چلیں گے نا؟ اب تک ذیشان نے سب کو میرے بارے میں بہت کچھ ایسا بتا دیا ہوگا کہ میری عزت کے پرخچے بکھر گئے ہوں گے۔ وہ اداس ہوئی تھی، اور اس کے گھر والوں کے لیے عزت ہی سب کچھ تھی۔ فکر مت کرو، میں ساتھ ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ایسے جواب پر تو مہرماں کے وجود میں سکون اتار دیا گیا تھا۔ وہ آگے ہوتے ہوئے شہویز کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ شہویز کے سینے میں سکون اتر گیا تھا۔ اس نے نرمی سے مہرماں کے گرد حصار مضبوط کیا تھا، اور شہویز پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ ان کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تھی، اور اس نے ایک نظر شہویز کو دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے گاڑی سے اترے تھے، حویلی کے پورچ میں داخل ہوئے۔ سب گھر میں ہی موجود تھے۔ وہیں رک جاؤ، خبردار اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ تایا کی بات پر مہرماں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کو سچ بتانے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کے گھر میں داخل ہونے کا، سردار صاحب، شہویز نے اونچی آواز میں کہتے مہرماں کا ہاتھ پکڑا اور اندر داخل ہوا۔ ذیشان جو سیڑھیاں سے اترے نیچے آ رہا تھا، اس نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ لیجئے آ گئی بابا، آپ کی لاڈلی بھتیجی، جس نے سارے شہر میں ہمارا نام بدنام کیا۔ ذیشان کی نفرت زدہ آواز پر شہویز کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے ذیشان ملک؟ وہ بھی اسی لہجے میں بولا تھا۔ تم ہو کون اور کس حیثیت سے اس گھر میں داخل ہوئے؟ الیاس صاحب نے غصے سے پوچھا تھا۔ مہرماں کا شوہر ہوں میں، اور اس وقت مہرماں میرے نکاح میں ہے۔ الفاظ تھے کہ گویا پگھلتا ہوا سیسا جو سب حویلی والوں کے کانوں میں گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مہرماں تو ذیشان کے نکاح میں ہے۔ سب سے پہلے دادی کی آواز حال میں گونجی تھی۔ اب سب جانتی ہیں دادی، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ ذیشان کسی اور سے نکاح کر چکا ہے۔ آپ نے سب جانتے بوجھتے میرا نکاح اس سے کروایا، اور جب مجھے سچائی پتہ چلی تو میں نے اسے کہا کہ سب گھر والوں کو بتا دوں گی، تو اس نے مجھے چپ کروانے کے لیے طلاق دے دی، مگر میرے پاس اس کی دوسری شادی کے ثبوت ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ چلو حلالہ کر لیتے ہیں، ورنہ میں گھر والوں کو کہوں گا کہ مجھے مہر کی رخصتی چاہیے، اور تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اور میں طلاق دینے کے بعد تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ اس لیے حلالہ کر لو۔ تو میں کیا کرتی ہوں، اپنی عزت کی خاطر مان گئی، مگر جب اس نے میرا نکاح شہویز سے کروایا تو میں نے طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ میں شہویز کو پہلے سے جانتی تھی، کیونکہ یہ میرا پیچھے رہا تھا، اور اس نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے طلاق نہیں دی، ورنہ ذیشان چاہتا تو کہ دوبارہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد مجھ سے بدلہ لے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو گیا، تو اس نے حویلی آ کر نہ جانے آپ لوگوں کے دماغ میں میرے خلاف کیا زہر بھر دیا کہ میں اپنے کسی یار سے ملتی ہوں اور میں نے کسی سے غلط تعلق رکھے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی میری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تو میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے اپنا موبائل کھول کر ویڈیو تایا کے سامنے کی اور پھر الیاس صاحب کے سامنے۔ دونوں کے چہروں پر بے یقینی کی ابھری تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کو کہہ دے گا کہ یہ AI سے بنی ہے۔ اس لیے اس کی بیوی کی پریگنینسی رپورٹ بھی اپنے دوست سے لے کر آئی تھی جس ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کروایا تھا۔ وہ میری دوست ہے، ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اور دادی ان سب معاملات سے باخبر تھی۔ انہوں نے پھر بھی جان بوجھ کر میرا نکاح کروایا، صرف ذیشان کی خواہش کے پر کہ اس کی وہ دوسری بیوی رکھ سکتا ہے۔ مگر آپ سب سے چھپا کر الیاس صاحب آگے بڑھا اور پھر بنا کچھ کہے ذیشان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کی؟ ریاض صاحب تو ایسی بے بسی سے صوفے پر بیٹھے رہ گئے، اور چاچو وہ میں سارا سچ سامنے آنے پر وہ حیران تھا۔ دادی خاموش تھی۔ آپ پہلے سے جانتی تھی اماں؟ الیاس صاحب نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا تھا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا الیاس، دادی نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ واہ، ہمارے لیے سارے قانون، اور آپ اس چہیتے پوتے کے لیے میری بیٹی ہی رہ گئی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کے بیٹے نے حویلی کے قانون کے خلاف ورزی کی ہے، اسے ابھی اس حویلی سے باہر نکالے، ورنہ میں اپنی بیوی بچیوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ الیاس صاحب نے سخت غصے میں کہا تھا کہ ذیشان کا سانس تھما تھا۔ چاچو، آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس نے غصہ کرنا چاہا تھا جب ریاض صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی ایک زناٹے دار تھپڑ ذیشان کے چہرے پر دے مارا تھا۔
تمہاری یہ تربیت کی تھی ہم نے کہ ہمارے خاندان کی بیٹی کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو کچھ ہم نے کیا اس کے بعد تو تمہاری واقعی اس حویلی میں کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ جہاں مرضی جا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر آج سے تم اس حویلی سے اور اس خاندان سے بے دخل ہو۔ اور ذیشان کا غرور جہاں آ کر چکنا چور ہوا تھا۔ الیاس صاحب آگے بڑھے اور نرمی سے مہرماں کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر شاویز کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ بیٹا شکریہ، تم نے میری بیٹی کی حفاظت کی۔ شکریہ انکل کیسا؟ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو مجھے آپ کی بیٹی سے محبت تھی، میں نہیں جانتا تھا خدا اسے میری قسمت میں اس طرح سے نواز دے گا۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ الیاس صاحب نے اس بات پہ سر ہلایا تھا اور مہرماں بھی اپنے بابا کے سینے سے لاگی تھی۔ ذیشان کو اس کی سزا مل چکی تھی، وہ دونوں 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے تھے۔ شاویز کے والدین جب واپس آئے تو انہیں مہرماں پسند آئی تھی اور انہوں نے کھلے دل سے اسے اپنی بہو بنا لیا تھا اور بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ مہرماں حیران تھی کہ کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شاویز کے ساتھ خوش تھی اور گلزار صاحب نے ان دونوں کا ریسیپشن پلان کیا تھا کہ سارے شہر جان لے کہ وہ ان کی بہو ہے۔ اور وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرماں ونڈو کے پاس کھڑی آسمان پر پھیلا رات کا سناٹا اندھیرا دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے پیچھے سے جاتے ہی اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کی پشت شاویز کے سینے سے لگی تو وہ شاویز نے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ مہرماں کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ شاویز نے کلپ اتار کر اس کے بال کھول دیے تھے اور اب اس کے بالوں میں سانس لیتا وہ اس کے پیٹ کے گرد حصار مضبوط کر چکا تھا، مگر مہرماں کا رخ اپنی جانب مڑا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ تمہیں جب بھی دیکھوں تو تم پہلے سے زیادہ حسین لگتی ہو۔ آخر کیوں مہرماں؟ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ کی آنکھوں کا کمال ہے جو میں آپ کو اتنی حسین لگتی ہوں۔ اس نے شاویز کے گلے میں اپنے بازو خمائل کیے تھے۔ اور آج میں عشق کی ہر حد پار کر دینا چاہتا ہوں مہر۔ اس نے مہرماں کی ناک کی ٹیپ پر لب رکھے تو وہ تو کر دے، وہ شرارت سے گویا ہوئی تھی اور آپ کی اجازت درکار ہے، وہ بھی اسی لہجے میں کہتا ہوا اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا اور اس کی بیڑ کی چبھن مہرماں کسمسائی تھی، مگر شاویز کے دانتوں کی چبھن پر اس وقت گریفت کے بازو سخت ہوئے تھے۔ وہ چند منٹ بعد ہی پیچھے ہوا اور اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ مہرماں کو اچانک شرم آنے لگی اور آنے والے لمحات کا سوچتے وہ لال ہوئی تھی۔ شاویز نے دھیرے دھیرے اسے بیڈ پر لٹایا اور پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے۔ اس نے اسی لیے ذیشان کی سچائی میرے سامنے لا دی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں آپ کے نصیب کا حصہ بنوں۔ شاویز کے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ہاتھ 2 لمحوں کے لیے لرزے تھے۔ ہاں میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اس لیے آپ کو ذیشان کا نہیں کیا کیونکہ آپ صرف میری تھی، اور اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اتار چکا تھا۔ پھر وہ مہرماں پر جھکا اور مہرماں نے خود کو اس کے حوالے کیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تکیے میں پن کیے تھے اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکا تھا جہاں بس وہ دونوں تھے، اور گہری ہوتی ہوئی رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر چکی تھی۔ ہسپتال میں معمول کے مطابق رش تھا اور اس کے کیبن کا دروازہ کھلا اور کوئی دبے پاؤں کیبن میں داخل ہوا اور پھر دروازہ لاک کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھی کسی فائل کو اسٹڈی کر رہی تھی۔ جب وہ دھیرے سے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھا، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ دل کا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر مہرماں حیران ہوئی تھی۔ دل کی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ پلیز یہاں سے بیٹھ جائیں اور تیسرے کیبن میں داخل ہوں گے تو آپ کی مطلوبہ ڈاکٹر مل جائے گی۔ اس کے جواب پر وہ کرسی سے اٹھا اور باہر جانے کے بجائے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ مگر میرے دل کا مسئلہ تو صرف آپ ہی حل کر سکتی ہیں۔ بیوی 2 دن سے ناراض ہے اور اسی وجہ سے میرے دل میں درد ہو رہی ہے۔ مہرماں نے اسے گھورا تھا۔ اور تو آپ نہ کرتے نا بیوی کو ناراض، اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی کہ اس کی کرسی کی جانب جھکا۔ اور اب تو ہوگی ہے نا ناراض، آپ بتا دیں کیسے مناؤں؟ شاویز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اور پیرس کے ٹرپ کے بنا کوئی چانس نہیں۔ مہرماں نے اور کوئی نخرے دکھائے تھے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ شاویز کی آنکھیں اس کی دھڑکنوں پر جم گئی تھی۔ مہرماں بھی اس کے قریب ہوئی اور اس کی گردن پر اپنی انگلیاں رب کرنے لگی تھی۔ جو آپ چاہیں۔ وہ بھی اسی انداز میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اوکے تو پھر 4
بجے کی فلائٹ ہے، میرے خیال سے آپ کو پیکنگ کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر وہ کتنی دیر مہرماں اسے حیرت سے دیکھتی رہی تھی، پھر جلدی سے کرسی سے اٹھی تھی۔ اف شاویز، آپ مجھے اب بتا رہے ہیں 12 بج گئے ہیں اور 4 بجے کی فلائٹ ہے، میں کیسے پیکنگ کروں گی؟ آپ بھی نا بہت برے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنا سارا سامان ٹیبل سے اٹھا کر بیگ میں ڈالنے لگی تھی اور شاویز ہنس پڑا تھا۔ ریلیکس، صبح 4 بجے، اور مہرماں نے گہری سانس لی تھی۔ چلیں پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ بیگ بند کیے اس کی طرف پلٹی تھی اور ایسے نہیں پہلے ایک کی سپہر مہرماں نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں شاویز، گھر چل کر۔ مگر شاویز اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ نہیں، ابھی اسی وقت یہاں، ورنہ جانا کیسے؟ مہرماں نے اسے گھورا۔ کیا مصیبت ہے؟ پھر اس کے قریب ہوتی ہوئی اسے اپنے لب اس کے لبوں تک لائی تھی تو شاویز نے تیزی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور وہ اس کی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا۔ مہرماں نے اپنے دانت اس کے لبوں پر گاڑے کہ شاویز تیزی سے پیچھے ہوا اور مہر اس کے پیچھے، اور وہ کچھ کہتا کہ وہ ہنستی ہوئی اپنا بیگ پکڑے باہر بھاگی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر اس کے پیچھے باہر آئی اور وہ کافی دنوں سے اس سے پیرس جانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ اپنے کاموں سے اتنا بزی تھا کہ ٹائم نہیں نکال رہا تھا، جس سے مہر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اب وہ فائنلی اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا اور اس کی زندگی کی خوشیاں بس ایک لڑکی کے ارد گرد گھومتی تھی جو اس کی زندگی تھی۔ بے شک خدا انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لسز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے۔